بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال الإمام قاضي خان إن أخذ الأجر في مقابلة الذكر يمنع استحقاق الثواب، ومثله في فتح القدير في أخذ المؤذن الأجر، ولو علم أنه لا ثواب له لم يدفع له فلسا واحدا. کل جو ہم لوگوں کا یہ درس ہوا تھا تو اس درس میں یہ بات آئی تھی، علامہ شامی نے بات کہی تھی کہ مفتی کو چاہیے کہ جس مسئلے میں فتویٰ دے رہا ہے اس میں جتنی کتابیں دستیاب ہوں سب کو دیکھنا چاہیے، بطور خاص متقدمین، متاخرین اور متوسطین تینوں طبقوں کی کتابوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ متاخرین میں ایسا ہوا ہے کہ اگر ایک نے غلطی کی ہے تو وہ غلطی کئی کتابوں میں چلی آئی ہے، اور آدمی ان کتابوں میں دیکھے گا تو غلطی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، غلط فتویٰ دے دے گا۔ اس کی ایک مثال تو پیش کی تھی کہ آپ البحر الرائق میں تعلیق کی جو بحث ہے اس میں دیکھیں گے تو کئی مسائل ملیں گے، اور دوسری یہ بات بتائی تھی کہ قرآن پڑھنے کی جو اجرت ہے، قرآن خوانی کی جو اجرت ہے، اس سلسلے میں ہمارے فقہاء نے جو متاخرین میں سے ہیں ان سے غلطی ہوئی، اور پہلی غلطی سراج الوحاج کے مصنف نے کی اور بعد کے لوگ اس چیز کو نقل کرتے چلے آئے، حالانکہ مسئلہ تعلیم قرآن کے بارے میں تھا کہ تعلیم قرآن کی اجرت لینا جائز ہے، اور وہ بھی ضرورت کی وجہ سے اس کا جواز بتایا گیا تھا۔ تعلیم قرآن کے علاوہ قرآن پڑھنے کی اجرت لینا یہ درست نہیں ہے، اور اس کی پوری تفصیل آ گئی تھی۔ آخر میں آیا تھا کہ چونکہ جو پڑھنے والا ہے اس کو خود ثواب حاصل نہیں ہوتا ہے تو اس کے مردے کو کیا پہنچائے گا۔ اب یہاں سے قاضی خان کی بات ذکر کر رہے ہیں کہ قاضی خان کس بات سے بھی علامہ شامی کس بات کی تائید ہوتی ہے۔ وقد قال الامام قاضی خان، امام قاضی خان نے فرمایا ان اخذ الاجر فی مقابلۃ الذکر یمنع استحقاق الثواب، کہ ذکر کے مقابلے میں، ذکر کے بدلے میں اجرت لے لینا یہ ثواب کے استحقاق کو مانے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ذکر کے بدلے میں، ذکر کے مقابلے میں اجرت لینا یہ اس ثواب کے استحقاق کو روک دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ذکر کر کے، قرآن پڑھ کے اس کا بدلہ لے لے، اس کا اجر لے لے تو ثواب حاصل ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے امام قاضی خان کی اس بات سے بھی اس بات کی تائید ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے۔ علامہ شامی نے جو آخری میں بات کہی تھی جو پڑھنے والا اس کو اجر ہی نہیں ملتا ہے تو قرآن خوانی کروانے والے کو کیا بھیجے گا، وہ پہنچے گا ہی نہیں۔ وَمِثْلُهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فِي أَخْذِ الْمُؤَذِّنِ الْأَجْرِ، اور اسی طرح کی بات فتح القدیر کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، جہاں پر صاحب فتح القدیر نے مؤذن کی اجرت لینے کی بات لکھی ہے۔ تو فتح القدیر میں مؤذن کی اجرت لینے کی جو بات ہے وہاں پر فتح القدیر کے اندر بھی مسئلہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید پڑھنے پر اجرت لے لیتا ہے تو ثواب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ فَلَسًا وَاحِدًا، اگر قرآن خوانی کرانے والے کو، قرآن پڑھوانے والے کو یہ بات معلوم ہو جائے أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ، کہ اس کو ثواب ہی حاصل نہیں ہوتا ہے، لَمْ يَدْفَعْ لَهُ فَلَسًا وَاحِدًا، تو 4 آنا نہیں دے گا، دے گا وہ کہے گا تو پورا ضائع ہو جائے گا، 1 روپیہ نہیں پکڑائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ لیکن مولوی ہمارے جو چوسنے والے، کھانے والے ہوتے ہیں وہ مسئلہ ہی نہیں بتاتے ہیں۔ بریلوی لوگ حالانکہ کتاب پڑھتے ہیں، ان کا بھی چلتی ہے، لیکن وہ یہ مسئلہ ہی نہیں بتاتے، ان کو کہتے ہیں اگر بتا دیں گے مسئلہ تو قرآن خوانی بند ہو جائے گی، پیسہ آنا بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے علامہ شامی نے لکھا ہے کہ لو علم انہ لا ثواب لہ، اگر قرآن خوانی کرانے والے کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کو ثواب ہی حاصل نہیں ہوگا، لم يدفع لہ فلسا واحدا، تو 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ فصاروا يتوصلون الى جمع الحطام الحرام بوسیلۃ الذکر والقرآن۔ اب یہاں سے علامہ شامی کو غصہ آ رہا ہے قرآن خوانی کرنے والوں پر، کرانے والوں پر۔
زبردست غصہ کا اظہار کر رہے ہیں. کہتے فصار یتوسلون الی جمع الحطام، تو یہ قرآن خوانی کرنے والے یہ حرام مال کو جمع کرنے کی جانب بھاگ رہے ہیں. یتوسلون بڑھ رہے ہیں، یہ لوگ حرام مال کو، حطام لکڑی کو بولتے ہیں یعنی حرام مال، حرام مال کی جانب بڑھ رہے ہیں بوسیلۃ الذکر والقرآن، ذکر اور قرآن کے ذریعے سے، قرآن اور ذکر کے ذریعے سے پیسہ کمانے میں مشغول ہیں، اس کے جانب بڑھنے میں مشغول ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیاوی ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور حرام مال کو جمع کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں قرآن اور ذکر کو وسیلہ بنا کے. وَصَارَ النَّاسُ يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرَبِ، اور قرآن خوانی کو لوگ بہت بڑا ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں. حتیٰ کہ اس زمانے میں بعض لوگ اگر قرآن خوانی نہ کروائیں تو کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ رہا فاتحہ نہ درود. سمجھ رہے ہیں؟ تو نہ قرآن خوانی نہ کرانے والا مردود ہو گیا ہے. حالانکہ علامہ شامی کے بیان کے مطابق قرآن خوانی کرانے والا کرنے والا مردود ہے، لیکن اسی کو کہتے ہیں کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وَصَارَ النَّاسُ يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرَبِ، اس بات کو یعنی قرآن خوانی کرانے کو لوگ بہت بڑا ثواب کا کام سمجھنے لگے ہیں. وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْقَبَائِحِ، حالانکہ بہت برے کاموں میں سے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ بہت برے کاموں میں سے ہے. المترتبۃ علی القول بصحۃ الاستئجار، جو برائیاں مرتب ہوتی ہیں اجرت لینے والے صحت والے قول پر. جو قول یہ ہے کہ اجرت لینا جائز ہے، اس قول کی وجہ سے بہت ساری برائیاں پیدا ہو رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ المترتبہ یا قبائح کی صفت ہے، یعنی وہ قباحتیں جو مرتب ہو رہی ہیں اس قول کے مطابق جو اجرت لینے کے صحیح ہونے کے بارے میں ہے. ایک قول ہے نا، یہ قول جو متاخرین نے ذکر کیا ہے کہ اجرت لینا جائز ہے، تو اس قول کے مطابق دیکھا جائے تو پھر یہ چیز جائز معلوم ہوتی ہے. حالانکہ اس سے بہت ساری کیا ہے، بہت ساری قباحتیں اور بیماریاں اور دقتیں پیدا ہوتی ہیں. مع غیر ذلك مما يترتب عليه من اکل اموال الناس، تو ایک برائی تو یہ ہوئی کہ لوگ برے کام کو بھی اچھا سمجھنے لگے ہیں، اور دوسرا غیر ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں اور بہت سارے گناہ کے کام ہیں جو اس قرآن خوانی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. مع غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں مما ترتب علیہ، جو اس گناہ پر، جو اس جواز والے قول پر مرتب ہوتی ہیں. اب من بیانیہ ہے، من اکل اموال الایتام، جیسا کہ یتیموں کے مال کو کھانا ہے. والجلوس فی بیوتہم علی فرشہم، اور یتیموں کے گھروں میں جا کر ان کے فرش پر بیٹھنا، ان کے بستر پر بیٹھنا ہے. وإقلاق النائمین بالصراخ، اور چیخ و پکار کے ذریعے سے سونے والوں کو تکلیف پہنچانا ہے. ودق الطبول، اور ڈھول پیٹنا ہے. والغنائی، اور گانا بجانا ہے. واجتماع النساء والمردان، خواتین اور بے ریش نوجوانوں کو جمع ہونا ہے. وغیر ذالک من المنکرات الفظیعہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے منکرات ہیں، کہاں تک بیان کریں. تو یہ ساری باتیں پلس میں آ جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پلس اتنے سارے گناہ اور ہوتے ہیں. ایک تو قرآن خوانی کو جائز سمجھا، یہ گناہ ہوا. دوسرے قرآن خوانی پہ اجرت لینا، دوسرا گناہ ہوا. اور تیسرے جو لوگ اس قرآن خوانی نہیں کرتے ان کو برا سمجھنا، یہ تیسرا گناہ ہوا. اور اس کے علاوہ یتیموں کا مال کھانا، ان کے بستر پر بیٹھنا، سونے والوں کو پریشان کرنا. اور بعض جگہ تو ڈھول تماشا بھی ہو جاتا ہے، اسی میں عورتیں بھی آ جاتی پڑوس کی، محلے کی. اور قرآن خوانی پڑھنے والے پڑھتے کم ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن خوانی پڑھنے والوں اور معلوم ہو جائے کہ بغل والے کمرے میں کوئی ہے تو پڑھتے کم ہیں، دیکھتے کم ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں. اس لیے کہ ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات تو ہم کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی جو زمینی آیات یہ تو کہیں کی نظر آتی ہے. تو ایسا بھی معاملہ رہتا ہے. واجتماع النساء والمردان، خواتین اور بیریش لڑکوں کا اجتماع ہوتا ہے. وغیر ذالک من المنکرات الفظیعہ، اور اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے منکرات ہیں.
کما اوضحت ذلك كله مع بسط النقول عن اهل المذهب في رسالة المسمات، جیسا کہ اس کی پوری تفصیل میں نے وضاحت کر دی ہے، مع بسط النقول، عبارتوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کر کے، اہل مذہب سے، اہل مذہب کی عبارتوں کو تفصیل سے نقل کر کے اپنی اس رسالے میں جس کا نام ہے شفاء العلیل وبل الغلیل فی بطلان الوصیۃ بالختمات والتحالیل، اس رسالے کے اندر علامہ شامی نے اس کی پوری تفصیل لکھی ہے۔ اپنے رسالے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وعلیہا تقاریض فقہاء اہل العصر، احقر کا جو رسالہ ہے شفاء العلیل کے نام سے، اس پر ہمارے زمانے کے بڑے بڑے فقہا کی تقاریر شامل ہیں، من اجلہم خاتمۃ المحققین والعباد الناسقین مفتی مصر القاہرہ، جن میں سب سے بڑے جو علامہ وقت ہیں اور فقہا اور عباد میں خاتمۃ المحققین کی حیثیت رکھتے ہیں، جو مصر اور قاہرہ کے مفتی اعظم تھے، میرے استاد گرامی قدر مرحوم سید احمد الطحطاوی کا بھی ان کی بھی اس پر تقریر شامل ہے، پیش لفظ شامل ہے، صاحب الحاشیۃ الفائق علی الدر المختار، اور سید احمد الطحطاوی وہی ہیں جن کا در مختار کے پر زبردست قسم کا حاشیہ ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ تو یہ اپنی کتاب کا تعارف کرا دیا کہ میری کتاب اس موضوع پر ہے، اس پر ہمارے زمانے کے بڑے بڑے فقہا کی تقریر بھی ہے، جن میں بطور خاص سید احمد طحطاوی کی تقریر ہے، اور جو در مختار کی کیا کہتے ہیں حاشیہ نگار بھی ہیں۔ تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ علامہ شامی نے اپنے غصے کا اظہار کیا کہ جو لوگ یہ قرآن خوانی کی اجرت کو جائز قرار دیتے ہیں، تو اس جواز کی وجہ سے کتنی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کا ذکر انہوں نے یہاں پر کر دیا ہے۔ اس وجہ سے آدمی کو قرآن خوانی کی اس طرح کی محفلوں میں نہیں جانا چاہیے۔ اب ایک یہ ہوتا ہے کہ خیر و برکت کے طور پر، جیسے کسی نے نیا گھر بنایا ہے، نئی دکان بنائی ہے، تو وہاں پر ایصال ثواب مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن کے ذریعے سے اس کا افتتاح مقصود ہوتا ہے، تو اس میں یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ خوشی کے موقع پہ ہے۔ اور جو مردے کو پڑھاتے ہیں، بخشواتے ہیں، یہ سب کیا ہے، یہ سب کیا ہے، یہ آدمی اس کو اجر کو پہنچانا چاہتا ہے۔ پھر اس میں جو کھانا اگر آدمی کھلا دے تو الگ بات ہے، اگر پیسہ طے کر لیتا ہے کہ آپ ہمارے قرآن خوانی کرنے کے لیے آئیے، ہم اتنا پیسہ دیں گے، تو چاہے وہ مردے والی ہو چاہے زندے والی ہو، دونوں ممنوع ہوگا، سمجھ رہے ہیں۔ ایسے کھانا پانی کے انتظام ضیافت کے طور پر کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باضابطہ معاشرے میں یہ چل رہا ہے کہ پیسہ لینے دینے کا رواج ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا دونوں صورتوں میں۔ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی، اور لوگ بتائیں، اور لوگ آسان سی بحث۔ تو یہ دو مسائل ہو گئے جس میں ایک نے غلطی کی، غلطی کئی جگہ چلی آتی رہی۔ اب دوسرے دیکھیے، نمبر 3، ومن ذلك مسألة عدم قبول توبة الساب للجناب الرفيع صلى الله عليه وسلم، فقد نقل صاحب الفتاوى البزازية أنه يجب قتله عندنا ولا تقبل توبته وإن أسلم۔ تیسرا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسئلہ عدم قبول التوبہ الساب لجناب الرفیع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا حکم کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہے۔ تو اس میں بھی ایک سے غلطی ہوئی، اور وہ غلطی کئی لوگ اس کو نقل کرتے چلے گئے۔ تو انہی مسائل میں سے، کن مسائل میں سے جن میں غلطی ہوئی ہے، انہی مسائل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے توبہ کے قبول نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ الٹا ترجمہ کریں گے بڑھتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے، گالی دینے والے کے توبے کے قبول نہ ہونے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ علی جناب سے کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے عدم قبولیت توبہ کا مسئلہ ہے۔ فقد نقل صاحب الفتاوى البزازیہ، تو اس مسئلے میں صاحب فتاوی بزازیہ نے لکھ دیا، انہ یجب قتلہ عندنا، کہ ہمارے نزدیک اس کا قتل واجب ہوگا، ولا تقبل توبتہ ان اسلم،
اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اگرچہ اسلام قبول کر لے. سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ وہ اسلام قبول کر لے تو وہ بھی اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. اب یہ مسئلہ لکھ دیا انہوں نے فتاوی بزازیہ کے مصنف نے، اور پھر کیا کہتے ہیں وَعَزَا ذَلِكَ إِلَى الشِّفَاءِ الْقَاضِي عِيَاضَ الْمَالِكِ. عزا یازو کے معنی منسوب کرنا ہوتا ہے، عزا یازو منسوب کرنا. وَعَزَا ذَلِكَ إِلَى الشِّفَاءِ الْقَاضِي عِيَاضَ الْمَالِكِ. اور صاحب فتاوی بزازیہ نے اس مسئلے کو قاضی عیاض کی جو کتاب الشفا ہے اس کی جانب منسوب کیا کہ ان کے حوالے سے بیان کر دیا، اور علامہ ابن تیمیہ حنبلی کی جو الصارم المسلول ہے اس کے حوالے سے بیان کیا. تو صاحب فتاوی بزازیہ احناف میں سے ہیں، اور مسئلہ کس میں سے نقل کر دیا؟ فقہ مالکی اور فقہ حنبلی کا. فقہ مالکی اور فقہ حنبلی کا. قاضی عیاض کی کتاب سے مسئلہ نقل کیا ہے اور ابن تیمیہ حنبلی کی کتاب سے مسئلہ نقل کیا ہے. تو ان دو لوگوں سے مسئلہ نقل کیا. تو اب غلطی کس سے ہوئی یہاں پر؟ صاحب فتاوی بزازیہ سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنا مسلک چھوڑ کر دوسرے مسلک کا مسئلہ نقل کر دیا. ثم جاء عامۃ من بعدہ. پھر قاضی فتاوی بزازیہ کے مصنف کے بعد جو لوگ آئے، سمجھ رہے ہیں؟ ثم جاء عامۃ من بعدہ. بعدہ میں حاضر ضمیر کہاں راجع ہے؟ صاحب الفتاوی البزازیہ کی جانب. تو صاحب فتاوی البزازیہ کے مصنف کے بعد جب لوگ آئے وتابعہ علی ذلک، اور ان لوگوں نے اس مسئلے میں صاحب فتاوی بزازیہ ہی کی اتباع کر لی. وذکروہ فی کتبہم، اور ان لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں وہی مسئلہ نقل کر دیا جو صاحب فتاوی بزازیہ نے نقل کیا تھا. کس نے نقل کیا تھا؟ صاحب فتاوی بزازیہ نے جو مسئلہ نقل کیا وہی مسئلہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کر دیا بعد والوں نے. حتی خاتمۃ المحققین ابن الحمام، یہاں تک کہ خاتمۃ المحققین ابن حمام اور درر الحکام اور غرر الاحکام کے مصنف نے بھی وہی مسئلہ نقل کر دیا. مع ان الذی فی الشفاء والصارم المسلول ان ذلك مذهب الشافعیہ والحنابلہ واحدى الروایتین عن الامام مالک. حالانکہ الشفا میں اور الصارم المسلول میں جو مسئلہ لکھا ہوا تھا وہ شافعیہ اور حنابلہ کا مسئلہ تھا، اور امام مالک کی بھی ایک روایت وہی تھی. مع الجزم بنقل قبول التوبہ عندنا، حالانکہ ہمارے نزدیک اس کے توبہ کی قبولیت کی پوری پختگی موجود ہے. مع الجزم بنقل قبول التوبہ عندنا، ہمارے نزدیک اس کے توبہ کی قبولیت منقول ہے پوری پختگی کے ساتھ. وَهُوَ الْمَنْقُولُ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، اور ہمارے مذہب کی پرانی کتابوں کے اندر بھی یہی منقول ہے کہ اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گالی دیتا ہے حضور کو، پھر توبہ کرے توبہ اس کی قبول ہو جائے گی. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ اس کی توبہ قابل قبول ہے. شوافع اور حنابلہ کے ہاں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. تو ہمارا مسئلہ تو یہ تھا نہیں. مسئلہ تو یہ حنابلہ اور شوافع اور مالکیہ کا تھا. ان کے قول کو صاحب بزازیہ نے اپنے یہاں نقل کر دیا، اور وہی غلطی بعد میں دور تک کے چلی آئی. کیا خیال؟ تو ایک غلطی ایک نے کی اور غلطی کئی جگہ پر نقل ہوتی چلی آئی. حالانکہ ہمارے مذہب کی کتابوں کے اندر پوری پختگی کے بعد یہ بات منقول ہے کہ اس کی توبہ قابل قبول ہے. وَهُوَ الْمَنْقُولُ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، اور ہمارے مذہب کی پرانی کتابوں میں بھی یہی منقول ہے کہ اس کی توبہ قابل قبول ہے. کا کتاب الخراج لابی یوسف، جیسا کہ امام ابو یوسف کی کتاب الخراج کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتے تو بھی اس کی توبہ قابل قبول ہے. وشرح مختصر الامام الطحاوی، اور امام طحاوی کی شرح مختصر کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. والنطف وغیرها من کتب المذہب، اور علامہ سغدی کی جو النطف ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کی توبہ قابل قبول ہے. تو اتنی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہمارے یعنی فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر کہ اس کی توبہ قابل قبول ہے، لیکن شوافع، حنابلہ اور امام مالک کی ایک روایت کے مطابق اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. الشفا اور الصارم المسلول والے نے اپنے مسلک کے مطابق مسئلہ لکھا تھا، اس مسئلے کو نقل کر دیا صاحب فتاوی بزازیہ نے، اور فتاوی بزازیہ کے مصنف نے جب غلطی یہ کی
اور اپنے اصلی مسلک کو چھوڑ کر دوسرے کے مسلک کو اختیار کر لیا تو بعد کے لوگوں نے بھی اسی غلطی کو نقل کر دیا. اس طریقے سے نقلن بعد نقلن و غلطی چلی آئی. ہاں اسی لیے کتاب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس میں اصل صاحب فتاوی بزازیہ نے کیا کیا کہ دوسرے مسلک کے بات کو اپنی کتاب میں لکھ دیا، حالانکہ ہمارے مسلک کی پرانی کتابوں کے اندر بات دوسری موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ قد کما اوضحت ذلك غایت الاجزاء بما لم اسبق الیہ وللہ تعالی الحمد والمنۃ فی کتاب سمیت تنبیہ العلاة والحکام على احکام الشاطب خیر الانام او احد صحابہ الکرام علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں بھی اپنی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. کہتے ہیں جیسا کہ میں نے اس مسئلے کی بہترین وضاحت، شاندار وضاحت کر دی ہے، ایسی وضاحت کر دی ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نے کی ہی نہیں. لم اسبق الیہ، مجھ سے پہلے کسی نے اس مسئلے کی وضاحت اتنی اچھی کی ہی نہیں ہے. فی کتاب، میں نے کتاب میں اس کی وضاحت کر دی ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تنبیہ الولاة والحکام علی احکام شاطب خیر الانام او احد اصحابہ الکرام علیہ وعلیہ الصلاۃ والسلام. اس کتاب کے اندر انہوں نے وضاحت کر دی ہے. صفحہ تو دکھ رہا ہے بھائی، ہم کو دکھتا ہے، آپ کو کیوں نہیں دکھتا ہے؟ آپ یہ مطلب اسکرین پہ ٹچ کرے تو نظر آئے گا، اسکرین پہ ٹچ کر دیجئے تو نظر آئے گا. یہ ایسے یہ نظر آتا رہتا ہوگا اوپر نیچے والا، اس وجہ سے نظر نہیں آتا ہے. اے مطلب ٹچ کریے تو خود ہٹ جائے گا. تو ٹھیک ہے، تو خلاصہ نکل کر یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی آدمی گستاخی کرتا ہے تو فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس آدمی کی توبہ قابل قبول ہے، اور اس کے توبہ کر لینے کے بعد وہ آدمی اسلام کے دائرے میں آ جائے گا. اور ہماری فقہ کی جن کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، تو دراصل وہ صاحب فتاوی بزازیہ کی غلطی کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ اس مسئلے کو لکھا اور انہوں نے صارم المسلول کے حوالے سے اور الشفا کے حوالے سے مسئلے کو نقل کر دیا تھا. وہ غلطی کئی لوگوں میں منتقل ہوتی چلی آئی ہے. اسی لیے مفتی کو چاہیے کہ فتویٰ دینے کے معاملے میں بہت محتاط رہے، اور کئی کتابوں سے مسلک کی جو پرانی کتابیں ہیں ان سے بھی آدمی کو مراجعات کر لینا چاہیے، تاکہ بعد کی جو کتابوں اس میں جو غلطیاں رہ گئی ہیں یا جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان سے آدمی محفوظ رہ سکے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والی توبہ کیوں قبول ہوگی؟ تو جب اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ کیوں نہیں قبول ہو سکتی ہے؟ کیا خیال؟ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، کفریہ کلمات بکنے والا، شرکیہ افعال کرنے والا اگر وہ بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو جب اس کی توبہ قابل قبول ہے تو جو اللہ کے بندے اس کی توبہ کیوں نہیں قابل قبول ہوگی؟ اچھا آپ سہمت ہیں، یعنی آپ ہندی میں سہمت ہیں، اردو میں سہمت نہیں ہیں. اب یہ بتائیے دونوں مسائل سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ وہ قرآن خوانی والا مسئلہ اور یہ گستاخ رسول والا مسئلہ. گستاخ رسول والا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ چلیے ماشاء اللہ. اگر اتنے سمجھدار لوگ دنیا پیدا ہو جائے تو کیا کہنے. ایک تیسرا مسئلہ سنیے. تیسرا مسئلہ ہلکا سا پیچیدہ ہے، ہلکا سا پیچیدہ ہے، لیکن اس کو سماعت فرمائیں. نمبر 4، وَمِن ذَلِكَ مَسْأَلَةُ زَمَانِ الرَّهْنِ بِدَعْوَى الْهَلَاكِ. چوتھا مسئلہ یہ ہے مسئلۃ زمانی رہنی بدعوی الہلاک. رہن کے زمان کا مسئلہ ہے اس کے ہلاک ہونے کے دعوے کی صورت میں. سمجھ میں ترجمہ؟ رہن کے زمان کا مسئلہ ہے اس کے ہلاک ہونے کے دعوے کی صورت میں. یعنی اگر کسی آدمی نے کسی سے قرض لیا اور اس کے پاس اپنا کوئی سامان رکھ دیا، ٹھیک ہے، مثلاً
زید نے بکر سے 20,000 روپیہ لیا اور اپنی موٹر سائیکل بکر کے پاس رکھ دی، ٹھیک ہے۔ کچھ دن کے بعد بکر آ کے زید سے کہہ رہا کہ ایسا ہے کہ آپ نے جو موٹر سائیکل ہمارے یہاں رکھی تھی وہ ہلاک ہو گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہلاک ہوگی مطلب یا تو اس کو چرا لے گیا ہے، کوئی غصب کر لے گیا ہے، یا آگ لگی ہے جل گئی ہے، یا لڑکوں نے اس کو خراب کر دیا ہے، بہرحال وہ گاڑی ہلاک ہو گئی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رہن کے بدلے میں کیا کرنا ہوگا؟ اب رہن تو ہلاک ہو گیا ہے، مال مرہون ہلاک ہو گیا، اب اس پر ضمان عائد ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اگر عائد ہوگا تو کتنا ہوگا؟ ارے مسئلہ سمجھ میں آیا؟ سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ اگر کوئی آدمی رہن کے طور پر کسی کے پاس کوئی چیز رکھے اور وہ چیز ہلاک ہو جائے اور آ کر وہ دعویٰ کرے کہ فلاں کا جو میرے پاس سامان رکھا تھا وہ ہلاک ہو گیا ہے، تو اب ضمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی اس کو موٹر سائیکل کا پیسہ دینا پڑے گا نہیں دینا پڑے گا؟ اور اگر دینا پڑے گا تو کتنا دینا پڑے گا؟ نئی موٹر سائیکل کا پیسہ دینا پڑے گا یا پرانی موٹر سائیکل کا پیسہ دینا پڑے گا یا پیسہ نہیں دینا پڑے گا؟ جو اس نے دین کے طور پر قرض کے طور پر پیسہ دیا تھا اسی کو منہا کر لے گا، اس کے منہا مائنس کر لینے اسی سے کام چل جائے گا؟ یہ ساری باتیں پیدا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو ومن ذالک، انہی مسائل میں سے، یعنی جن میں ایک سے غلطی ہوئی اور کئی جگہ نقل ہوتی چلی آئی، ومن ذالک مسئلۃ زمان الرہن بدعوی الہلاک، انہی مسائل میں سے رہن کے زمان کا مسئلہ ہے ہلاکت کے دعوے کی صورت میں، کہ اگر مرتہن آ کر کہتا ہے کہ راہن نے جو مال مرہون میرے پاس رکھا تھا وہ ہلاک ہو گیا ہے، اب میں زمان ادا کروں کہ نہیں؟ اب مسئلہ کیا ہوگا؟ کہتے فقد ذکر فی الدرر وشرح المجمع لابن ملک، کہتے ہیں کہ درر الحکام میں اور شرح المجمع جو ابن ملک کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ انہ یضمن بدعوی الہلاک بلا برہان، سمجھ رہے ہیں؟ جی کیا لکھا ہے؟ درر الحکام کے اندر اور شرح المجمع کے اندر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ انہ یضمن بدعوی الہلاک بلا برہان، کہ وہ ضامن ہوگا ہلاکت کی دعوے کی صورت میں بلا برہان، دلیل نہ ہونے پر۔ ترجمہ سمجھیے کہ وہ ضامن ہوگا ہلاکت کے دعوے کی صورت میں دلیل نہ ہونے پر، یعنی بکر آ کر کہتا ہے کہ زید نے میرے پاس جو موٹر سائیکل رکھی تھی وہ ضائع ہو گئی ہے، وہ ہلاک ہو گئی ہے، تو مسئلے کے مطابق، مسئلہ یعنی شرح المجمع اور درر کے مطابق وہ اس موٹر سائیکل کا ضامن ہوگا اگر وہ اس پر کوئی دلیل نہیں پیش کر پاتا ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں پیش کر پاتا ہے، برہان اس کے پاس کوئی نہیں ہے تو، اور اگر وہ برہان پیش کر دیتا ہے کہ ہاں وہ دیکھو آگ لگی تھی اور اس کی پوری رپورٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، یا میں نے بہت حفاظت سے رکھا تھا، چور چوری لے کر بھاگا ہے اور یہ فوٹو کیا نام ہے اس کے اندر بن گیا ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر آ گیا کہ لے کے جا رہا ہے لیکن میں پکڑ نہیں پایا گیا اور پہچان نہیں پا رہا ہوں کون ہے، تو اگر کوئی دلیل پیش کر دیتا ہے جس سے معلوم ہے اس کا دعویٰ درست ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اس نے خود غائب نہیں کیا ہے، تو اگر اس طرح ہلاک ہوا ہے سامان تو کیا کہتے ہیں، اگر دعویٰ پیش نہیں کر پاتا ہے، دعویٰ اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، کیا برہان اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، دلیل کوئی ہے ہی نہیں، صرف یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ سامان ہلاک ہو گیا ہے، تو اس صورت میں وہ ضامن ہوگا، ٹھیک ہے۔ شرح المجمع کی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ شرح المجمع کے ملک والے نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر جس کے پاس رہن کے طور پر سامان رکھا تھا وہ آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سامان ہلاک ہو گیا، لیکن اس دعوے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس دعوے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ یوں ہی آگے کہہ رہا ہے چوری ہوئی تو کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، کون لے کر کے، کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، صرف یوں ہی آگے کہہ رہا ہے، تو کہتے اس صورت میں وہ ضامن ہوگا،
اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ سارے لوگ بتائیں۔ شرح المجمع والے نے بتایا کہ اگر مرتہن یعنی جس کے پاس سامان رہن کے طور پر رکھا تھا وہ آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں نے جو میرے پاس رہن کا سامان رکھا تھا وہ ہلاک ہو گیا، ضائع ہو گیا، لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے، صرف آ کے بد کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں وہ ضامن ہوگا اور اس کو موٹر سائیکل کا پیسہ دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آئے گی سب کو۔ اب جب اتنی بات سمجھ میں آئی تو اس پر ان کی عبارت پر غور کیجئے تو دو باتیں اور معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک بات یہ معلوم ہو رہی مفہوم مخالف کے طور پر کہ اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے تب تو ضامن ہوگا، لیکن اگر دلیل ہو تو بتائیے مفہوم مخالف ہے بلا برہان کے دلیل کیا مفہوم مخالف آپ نکالیے تو یہی تو نکلے گا کہ اگر اس کے پاس دلیل ہو تو ضامن نہیں ہوگا۔ کیا خیال؟ کیونکہ زمان کی بات بلا برہان کی صورت میں کہا ہے نا، زمان کی جو بات کہی وہ بلا برہان کی صورت میں کہی ہے، اور اگر اس کے پاس برہان ضامن نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خیال؟ بالکل سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے؟ بالکل ظاہر سی بات ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یضمنوا بدعوی الہلاک بلا برہان، وہ ہلاکت کی صورت میں ہلاکت کے دعوے کی صورت میں ضامن ہوگا دلیل نہ ہو تو اس سے بات معلوم ہے کہ اگر دلیل ہو تو ضامن نہیں ہوگا۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ ایک بات تو یہ بھی معلوم ہو گیا آپ کو۔ اچھا آپ مزید غور کیجئے تو ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے، ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے۔ بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ وہ سامان کا ضامن ہوگا بلا برہان کی صورت میں، چاہے جتنے کا وہ سامان ہو۔ اگر وہ گاڑی 20,000 کی تھی تو 20,000 کا ضامن ہوگا، 40,000 کی ہوگی تو 40,000 کا ضامن ہوگا، 60,000 کی تھی تو 60,000 کا ضامن ہوگا، کیونکہ وہ بلا برہان کی صورت میں مطلقاً ضامن ہو رہا ہے نا۔ کیا خیال؟ جتنے کی گاڑی اتنا ضامن ہوگا وہ۔ یہ بات بالکل صاف معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بالکل صاف نظر آ رہی ہے، کیونکہ مصنف مطلق بات لکھی کہ وہ ضامن ہوگا، کتنا ضامن ہوگا نہیں بتایا ہے، تو اس سے بات معلوم ہوگی جتنے کی گاڑی تو اتنا کا وہ ضامن ہوگا۔ یہ دونوں باتیں بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو شرح المجمع کے اور درر الحکام کے مصنف نے جو بات لکھی ہے رہن کے ہلاک ہونے کی صورت میں کہ اگر بلا برہان وہ دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ ضامن ہوگا اور جتنے کا وہ سامان رہا ہوگا کل کا ضامن ہوگا، اور اگر اس کے پاس برہان ہے، بلا برہان بات نہیں کر رہا ہے، دلیل بھی دے رہا ہے، تو پھر وہ ضامن نہیں ہوگا۔ اتنی بات سب کو اگر ہضم ہوگی تو اگلی بات میں شروع کروں۔ اتنی بات سب کو سمجھ میں آئی تو اگلی بات میں شروع کروں۔ اگلی جو بات آ رہی ہے وہ وہی بات آ رہی ہے جو ابھی بتا چکے ہیں آپ کو۔ اگلی بات وہی آ رہی ہے جو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگلی بات میں آپ کنفیوز نہ ہو اس لیے پہلے آپ سے اقرار کروا لیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے وَتَبِعَهُمَا فِي مَتْنِ التَّنْوِيرِ، اور انہی دونوں کی پیروی کی ہے متن تنویر کے اندر بھی۔ کن دونوں کی بتائیے، کن دونوں کی پیروی کی ہے متن تنویر کے اندر؟ کن دونوں کی؟ ہاں، درر کی اور شرح المجمع کی، بالکل صحیح۔ درر اور شرح المجمع کے اندر جو بات لکھی تھی وہی بات متن تنویر کے اندر بھی لکھ دی لے جا کے۔ کہتے وَمُقْتَضَاهُ، اب ان تین کتابوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے درر کے اندر، شرح المجمع میں، متن تنویر کے اندر، اس کا مقتضا کیا ہے؟ انه یضمن قیمته بالغۃ ما بلغت، کہ مرتہن ضامن ہوگا اس سامان کا چاہے جتنی اس کی قیمت ہو۔ اگر 20,000 کی گاڑی تھی تو 20 کا ضامن ہوگا، 30 کی گاڑی تھی تو 30 کا ضامن ہوگا، 50 کی موٹر سائیکل تھی تو 50 کا ضامن ہوگا۔ انہ یضمن قیمتہ بالغۃ ما بلغت، کہ وہ اس سامان کا ضامن ہوگا جتنی بھی اس کی قیمت پہنچ گئی ہو۔ وَبِهِ أَفْتَلَ علامة الشیخ خیر الدین الرملی، اور علامہ خیر الدین رملی نے بھی یہی بات، اسی بات میں فتویٰ دیا ہے کہ جتنی بھی اس سامان کی قیمت ہوگی ضامن ہوگا۔ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ وَأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا إِذَا بَرْهَنَ، اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی ضامن نہیں ہوگا
اگر وہ دلیل پیش کر دیتا ہے، برہان پیش کر دیتا ہے، تو دیکھیں وہی دونوں باتیں آئیں کہ نہیں آئی؟ بالکل وہی دونوں باتیں آگے آئی جو میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے، کہ دو بات اس سے معلوم ہو رہی ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہو رہی کہ زمان کی صورت میں جتنے کی بھی قیمت اس کی ہوگی اس کو سب دینا ہوگا، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ دلیل پیش کر دیتا ہے تو کچھ بھی اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، زمان ہی نہیں ہوگا۔ بالکل وہی بات آ گئی۔ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آئی؟ شیخ وسیم قاسمی فرما رہے ہیں کہ دلیل ہونے پر تو بدرجے اولا ضامن ہونا چاہیے۔ دراصل وسیم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ضامن اس لیے ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے دلیل نہ ہونے کی صورت میں ضامن اس لیے ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے خود غصب کر لیا ہو، خود غائب کر دیا ہو اور دوسرے پہ الزام دے رہا ہے۔ تو دلیل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس کی جانب سے کوئی پائی جا رہی ہے، اور اگر وہ دلیل پیش کر دیتا ہے تو اس کا مطلب اس نے خود چوری نہیں کی، خود ہلاک نہیں کیا، دوسرے نے کیا ہے، تو اس میں اس کی جانب سے تعدی نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو جب تعدی نہیں پائی جا رہی ہے تو اس کے اوپر زمان نہیں ہونا چاہیے، اور پہلی صورت میں اگر وہ خود غائب کرتا ہے، خود ہلاک کرتا ہے، تو اس پر بعد دلیل بھی نہیں ہوگی تو تعدی پائی جا رہی ہے، اور تو تعدی کی صورت میں زمان واجب ہوگا۔ تو اصل مسئلہ تعدی اور تعدی نہ ہونے کا ہے، اس وجہ سے یہاں پر مسئلے میں الگ الگ مسئلہ اختیار کیا گیا ہے۔ مولانا وسیم صاحب آپ کے اشکال کا جواب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ تو اب دیکھیے اب تک کی جو بات کا خلاصہ نکلا، پھر بھی ضامن تو ہوگا۔ ضامن کیوں ہوگا؟ جب دلیل پیش کر دیا کہ میں نے سامان کو ضائع نہیں کیا ہے، میں نے اس کو ہلاک نہیں کیا ہے، کسی اور نے اس کو ہلاک کیا، کسی اور نے اس کو ختم کر دیا ہے، آندھی سے خراب ہو گئی یہ گاڑی، طوفان آ گیا تھا، زلزلہ آ گیا تھا، آگ لگ گئی تھی، یا کسی مانو فلاں لے کر بھاگا ہے، وہ آدمی مل نہیں رہا ہے، ظاہر اس کی تعدی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خود اس نے چلایا ہوتا، خود لے جا کے بیچ دیا ہوتا تو اس صورت میں دقت ہو جاتی۔ ہاں طوفان وغیرہ سے ہو تو نہیں ضامن ہوگا، لیکن ابھی مسئلہ مکمل ہوا کہاں ہے بھائی؟ یہ تو بھی ایک طرفہ بات آپ نے پڑھی ہے کہ صاحب تنویر نے، صاحب درر نے، شرح المجموع والے نے لکھا کیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہو گئی، یہ تو ان لوگوں کی بات ہوئی، مذہب کا یہ قول ہے ہی نہیں۔ مع ان ذالک مذہب الامام مالک، حالانکہ جو بات درر والے نے اور شرح المجمع والے نے اور متن تنویر والے نے لکھی ہے، یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ارے بات سمجھ میں آئی؟ مع ان ذالک مذہب الامام مالک، حالانکہ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ امام مالک کا مذہب ہے۔ امام مالک کے مسئلہ کو ان حضرات نے ذکر کر دیا، تو غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے غلطی ہوئی کہ نہیں؟ دوسرے مسلک کی بات کو آپ نے اپنے اس میں ذکر کر دیا لا کے، تو کہتے ہیں مع ان ذالک مذہب الامام مالک، حالانکہ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ امام مالک کا ہے۔ تو جب فقہ حنفی میں آپ نے فقہ حنفی کے مسئلے کو چھوڑ کر امام مالک کے قول کو نقل کر دیا تو غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی ابو الحسن صاحب بالکل غلطی ہو گئی۔ غلطی ہوئی کہ نہیں بولیے؟ ارے بھائی ہماری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پورے ہندوستان میں آپ کو آن لائن اس طرح سے کتاب کو پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، اس لیے پڑھ لیجئے محنت سے۔ آن لائن آپ کو اس طریقے سے ہندی کی چندی کر کے کوئی نہیں پڑھائے گا، اس لیے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آن لائن والے تو گزار دیتے نا، ارے چلو آن لائن سے پڑھا رہے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جو لاک ڈاؤن میں آن لائن، اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہو کیسی پڑھائی ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ بات یہاں تک ہوئی، تو یہ امام مالک کا مسئلہ مذہب تھا، ان کی بات ان لوگوں نے نقل کر دی ہے۔ اب کہتے ہیں پھر ہمارا مذہب کیا ہے؟ کہتے ہیں وَمَذْهَبُنَا ضَمَانُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ ثُبُوتِ الْهَلَاكِ بِبُرْهَانٍ وَبِدُونِهِ۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اب یہ جو بات اوپر لکھی تھی درر والوں نے، شرح مجمع والے نے، تنویر والے نے، ان لوگوں نے تو امام مالک کا مسئلہ نقل کر دیا تھا، غلطی ان لوگوں نے کر دی تھی۔ ہمارا مسئلہ کو ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ چاہے دلیل سے ثابت کرے چاہے بے دلیل کے
دعویٰ کرے دعویٰ بلا دلیل ہو چاہے دعویٰ با دلیل ہو، دونوں صورتوں میں اس کو زمان دینا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ فقہ حنفی کا مسئلہ کیا ہے؟ چاہے دعویٰ بلا دلیل ہو چاہے دعویٰ با دلیل ہو، دعویٰ چاہے بلا دلیل ہو چاہے با دلیل ہو، دونوں صورتوں میں اس کو زمان دینا ہوگا۔ ایک بات کنفرم ہو گئی؟ ہاں آپ یہی کہہ رہے تھے لیکن وقت سے پہلے کہہ رہے تھے، اور وقت سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں یار صاحب؟ وقت سے پہلے جو آپ کہہ رہے تھے نا، اگر کوئی بچہ ہے ابھی 1 سال 1.5 سال کا ہے اور اس کے دودھ پینے کی عمر ہے، آپ شاندار قسم کی حیدرآبادی بریانی اس کو کھلائیں گے تو کتنا اچھا لگے گا۔ تو بریانی میں کوئی کمی نہیں، بریانی تو 1 نمبر کی ہے، لیکن غلط ٹائم پہ آپ کھلا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو پھر ہر بات سنی جاتی ہے۔ تو اس کا ٹائم نہیں تھا وہ، اب ٹائم آیا اس کا۔ تو میں نے کیا بتایا، فقہ حنفی کا مسلک یہ ہے کہ چاہے بلا دلیل دعویٰ کرے چاہے با دلیل دعویٰ کرے، دونوں صورتوں میں زمان دینا ہوگا۔ یہ مسئلہ کنفرم ہو گیا۔ اب دوسرا سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ کتنا دینا ہوگا۔ دوسرا سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ کتنا دینا ہوگا۔ جتنے کی موٹر سائیکل تھی اتنا دینا ہوگا، اگر 20,000 کی موٹر سائیکل تھی تو 20,000 دینا ہوگا، یا 30,000 کی موٹر سائیکل تھی تو 30,000 دینا ہوگا، کتنا دینا ہوگا؟ اس سلسلے میں بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کتاب الفتاوا میں ضرورت کے تحت دوسرے مسئلے پر عمل کی گنجائش لکھی ہے۔ ارے بھائی ابھی وہاں مت جاؤ، جو میں سمجھا رہا ہوں خالی اتنا سمجھ لو تو اس وقت دنیا کے بہت بڑے مولانا بن جاؤ گے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ساری بحثیں خود اس کتاب کے اندر آ رہی ہیں، کہاں دوسرے کے مسلک پر فتویٰ دینا ہے، کہاں ضعیف قول میں فتویٰ دینا ہے، کہاں شاذ قول میں فتویٰ دینا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری بحثیں خود اسی کتاب کے اندر آ رہی ہیں، تو آپ کو کتاب الفتاوا تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے رسول مفتی کے ہوتے ہوئے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، تو ایک مسئلہ تو حل ہوا نا۔ ایک مسئلہ کیا حل ہوا کہ فقہ حنفی میں تو زمان دینا ہوگا باہر دو صورت۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کتنا دینا ہوگا، تو اوپر تو آپ نے امام مالک کا مسئلہ پڑھا تھا، امام مالک کے مسلک میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جتنے کا وہ سامان تھا اتنا دینا پڑے گا، لیکن فقہ حنفی میں ایسا نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں ایسا نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ جو سامان اس نے رہن کے طور پر رکھا تھا اس کی قیمت کو دیکھیں گے، اور جو اس نے قرضہ لیا تھا اس کے پاس سے اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ادھر سنیے، غور سے سنیے۔ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ کتنے کا ضامن ہوگا۔ اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ جتنا اس نے مرتہن کے پاس سے قرضہ لیا تھا اس کو دیکھیں گے، اور جو اس کے پاس رہن کا سامان رکھا تھا، مال مرہون رکھا تھا، تو مال مرہون کی قیمت کو دیکھیں گے۔ دونوں کو دیکھنے کے بعد جو کم والا ہوگا اس کا ضامن ہوگا، دونوں میں سے جو کم والا ہوگا اس کا ضامن ہوگا۔ مثلا موٹر سائیکل تھی 30,000 کی، موٹر سائیکل تھی 30,000 کی، اور قرضہ لیا تھا 20,000۔ موٹر سائیکل تھی 30,000 کی، قرضہ لیا تھا 20,000، تو بتائیے 20,000 کا ضامن ہوگا کہ 30,000 کا ضامن ہوگا؟ 20,000 کا ضامن ہوگا یا 30,000 کا ضامن ہوگا؟ 20,000 کا ہوگا، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا، جتنا اس نے قرضہ دیا تھا وہ قرضہ مائنس ہو جائے گا، بس کھیل ختم۔ 20,000 قرضہ دیا تھا، 20,000 مائنس کر دیا، کہا بھی ٹھیک ہے تمہاری گاڑی ہوگی تو 20,000 روپے ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، ٹھیک۔ اچھا، گاڑی تھی 15,000 کی، قرضہ دیا تھا 20,000، گاڑی تھی 15,000 کی، قرضہ دیا تھا 20,000، تو بتائیے گاڑی کا ضامن ہوگا کہ قرضے کا ضامن ہوگا؟ وہ 15,000 کا ضامن ہوگا یا 20,000 کا ضامن ہوگا؟ جی 15 کا ضامن ہوگا، بالکل۔ اب کیا ہوگا، 15,000 مائنس کر دے گا، اور 5 جو کہ 20,000 روپیہ اس نے قرضہ لیا تھا نا جس کی موٹر سائیکل تھی، وہ 5,000 روپیہ اس کو واپس کر دے گا۔ جب قرض ادا کرے گا تو خالی 5,000 روپیہ واپس کر دے گا، 15,000 اس میں مائنس ہو جائے گا۔ تو فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے
کہ قیمت اور دین دونوں میں سے جو کم والا ہوگا کم والے کا سامان اس کے اوپر عائد ہوگا. اگر سامان کم کا ہے تو سامان کا سامان ہوگا, دین کم کا ہے تو دین کا سامان ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر 20 لیا تھا دونوں برابر برابر تھا تو بھی برابر برابر معاملہ ہو گیا. دونوں برابر ہی برابر ہو, چاہے ادھر سے کان پکڑو چاہے ادھر سے کان پکڑو, چاہے ادھر سے کان پکڑو چاہے ادھر سے کان پکڑو. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر اب عقل کا مسئلہ ہی نہیں رہا. اب دیکھیے وہ مذہبنا, اور ہمارا مذہب یعنی فقہ حنفی کا مذہب یہ ہے زمانہ بالاقل, کہ وہ عقل کا ضامن ہوگا من قیمتہ و من الدین, قیمت اور دین دونوں میں سے جو عقل ہوگا اس کا ضامن ہوگا. بلا فرق بین ثبوت الہلاک ببرہان و بدونہ, اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس کے دعوے کا ثبوت, ہلاک کا ثبوت دلیل کی روشنی میں ہوا ہے یا بغیر دلیل کے ہوا ہے, دونوں صورتیں برابر ہیں. کما اوضحہ فی الشرمبلالیہ عن الحقائق, جیسا کہ شرمبلالیہ میں حقائق کے حوالے سے واضح کیا ہے. ونبہت علیہ فی حاشیۃ رد المحتار علی الدر المختار, اور میں نے اس مسئلے کی پوری وضاحت اپنی کتاب رد المحتار علی الدر المختار میں کر دی ہے. مع بیان من افتى بما هو المذهب, ان لوگوں کو بھی بیان کر دیا ہے جن لوگوں نے مذہب کے مطابق فتویٰ دیا ہے. ومن رد خلافہ, اور جن لوگوں نے مذہب کے خلاف کہنے والوں کی تردید کی ہے ان کا بھی ذکر کر دیا ہے. تو اس طریقے سے سب کا ذکر وہاں پر موجود ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ بالکل وہ پوری بات آ گئی جو ہم نے آپ کو شروع ہی میں سمجھا دی تھی. اس کا فائدہ یہ ہوا, ہاں پہلی شکل میں تو راہن کا نقصان ہوگا, نقصان ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اتنا گوارا کرنا پڑے گا اس کو. تو یہ مسئلہ تھا ہمارا, اور وہ مسئلہ تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. ان لوگوں نے, درر والوں نے, شرح المجمع والوں نے امام مالک کا قول نقل کر دیا, اور وہ غلطی بعض کے کئی لوگوں نے قبول کر لی, جیسے کہ مسئلہ تنویر والے نے قبول کر لی, اصل مسئلے کو چھوڑ دیا تھا. مفتی صاحب, اوپر کی رقم دینے پر جھگڑا کرتا ہے قرضہ لینے والا. اگر قرضہ لینے والا جھگڑا کرتا ہے تو یہ مسئلہ آپس کا نہیں نا, یہ مسئلہ قاضی کے سامنے کا ہے. اس لیے دعویٰ کہاں پیش کیا جاتا ہے بتائیے؟ دعویٰ کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ قاضی کے سامنے کا معاملہ ہے, اور قاضی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ملزم ہوتا ہے. قاضی کا فیصلہ ملزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو قاضی کیا ہے, اس کے مطابق عمل کرے گا. اچھا کون لیٹا ہوا ہے بھائی؟ ابھی اس کو میں بتاتا ہوں کون ظالم مردود ہے سر. اچھا ویوو یوگی والا, ویوو یوگی والا, ابھی اس کو نکال دیتے ہیں. اگر اس نے ایسی جو جرأت کی ہے تو ابھی اس کو نکال دیتے ہیں. چلیے اس کو ریموو کر دیا. آپ کی شکایت قاضی کے دربار میں آئی ہے تو قاضی کا حکم ملزم ہوتا ہے نا. کیونکہ ہم بھی قضا کا کورس کر رہے تھے, اتنے چھوٹے موٹے تو قاضی ہو ہی گئے ہیں. تو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا مشائخ؟ یہاں تک کہ تو پوری بات ہو گئی کہ فقہ حنفی کا اصل مسلک کیا تھا اور دیگر لوگوں کا مسلک کیا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول صاحب درر نے اور شرح المجمع کے مصنف نے لکھا تھا وہ ان سے غلطی ہوئی تھی, اور متن تنویر کے مصنف نے بھی وہی غلطی اختیار کر لی تھی, لیکن وہ غلطی جا کے علامہ شامی نے یہاں پر آ کر درست کر دی ہے. اب یہاں تک بات ہو گئی. اب دیکھیے کیا ہے آگے. وَلِهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ اتَّفَقَ فِيهَا صَاحِبُ الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ وَالْمِنَحِ وَالدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَغَيْرِهِمْ وَهِيَ سَهْوٌ مَنْ شَوَّ الْخَطَأُ فِي النَّقْلِ أَوْ سَبْقُ النَّظْرِ نَبَّهَتْ عَلَيْهَ فِيهَا شِدْرَةُ الْمُخْتَارِ لِالْتِزَامِ فِيهَا مُرَاجَعَةُ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي يَعْزُونَ الْمَسْأَلَةَ إِلَيْهَا. کہتے ہیں یہ جو ہم نے 4 مثالیں یہاں پر ذکر کی ہیں, ایسا نہیں کہ پورے فقہ کے خزانے میں اور اس کی تمام تفصیلات میں یہی 4 مثالیں ہیں. کہتے ہیں تلاش کرنے بیٹھو گے تو بہت مل جائے گا, ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں, ہر چوراہے پہ 2 4 ملتے ہیں.
समझ रहे हैं। तो हर किताब में 2-4 आपको मिल जाएंगे इस तरीके के। कहते वलिहादल्लज़ी ज़करनाहु, और वो बात जो हमने जिक्र की है उसकी नज़ाइर कसीरा, बहुत सी नज़ीरें मौजूद हैं साहब। नज़ाइर कसीरा बहुत सी, यहाँ तो मैंने सिर्फ 4 नकल किया है ताकि 4 के जरिए साहब इस बात को समझ जाएं। इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। इत्तफ़क़ा फ़ीहा साहिबुल बहरी वन नहरी, जिसपे मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं अल बहरुर राइक़ के मुसन्निफ़, अन नहरुल फ़ाइक़ के मुसन्निफ़, मिनहुल गफ़्फ़ार के मुसन्निफ़, दुर्र मुख्तार के मुसन्निफ़ वग़ैरह और दीगर लोग। ये सारे के सारे एक ही बात नकल करते चले आते हैं। वही ख़तउन, हालांकि वो गलत होता है। हालांकि वो मसला क्या है, गलत होता है। और गलती हुई कहाँ पे होती है, मनशऊहा अल ख़तउ फ़िन नक़ल, उसकी जो असल बुनियाद होती है वो नकल करने में गलती होती है। और सबकुन नजरिया, सबकत नजर होती है। मसला लिखा था कुछ, पढ़ लिया कुछ और उसको ले जाके नकल कर दिया, लिख दिया। तो कभी होता ये कि इबारत के नकल करने में गलती हो जाती है, कभी सबकत नजरी हो जाती है, नजर सही तौर से देख नहीं पाती है और वहां पर लिखा था ला यजूज, पढ़ दिया यजूज और लिख दिया मसला यजूज वाला। नब्बहतु अलैहा फी हाशिर रद्दुल मुख्तार, इस तरह के मसाइल पर मैंने तंबीह कर दी है अपने हाशिर रद्दुल मुख्तार में, इसलिए कि मैंने उस किताब में पुरानी उन किताबों के मुराजात का इल्तिज़ाम किया है जिनकी जानिब ये लोग मसाइल को मंसूब करते हैं, जिनके हवाले से मसाइल को बयान करते हैं। फ़अज़कुरु अस्ल इबारा, तो मेरा तरीक़ाकार ये है अपनी किताब रद्दुल मुख्तार में कि अज़कुरु अस्ल इबारा, मैं सबसे पहले असल इबारत को जिक्र करता हूँ, अल्लती वक़अ फ़िन नक़ली अन्हा, जिसके नकल करने में गलती हुई है। व अज़ुम्मु इलैहा नुसूस अल कुतुब अल मुवाफ़िक़त लहा, फिर किताबों की उन इबारतों को, उन नुसूस को भी शामिल कर देता हूँ जो उस मसले के मुवाफ़िक़ होती हैं। तो मैं गलती वाली इबारत को भी जिक्र करता हूँ, सही इबारत को भी जिक्र करता हूँ, फिर सही इबारत के मुताबिक जो दीगर इबारतें हैं उनको भी जिक्र कर देता हूँ। समझ रहे हैं? तो ये काम कर देता हूँ। फलिज़ालिका कानत हाशियतु तिलकल हाशियतु अदीमतन नज़ीर फी बाबिहा, यही वजह है कि हमारा वो हाशिया अपने बाब में अदीमुन नज़ीर है। ला यस्तगनी अहदुन अन तिल्ला बिहा, उसके तलब करने से कोई शख्स बेनियाज नहीं रह सकता है। अस्अलुहु सुब्हानहु अन युईननी अला इत्मामिहा, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस हाशिए को मुकम्मल करने पर मेरी मदद फरमाए। तो मालूम हुआ कि जिस वक्त अल्लामा शामी ने किताब लिखी है उस वक्त रद्दुल मुख्तार ज़ेरे ज़ेरे क्या नाम तसनीफ थी, उस वक्त वो लिख ही रहे थे। चलिए अजान हो जाने दीजिए। अच्छा, तो यहाँ तक बात हो गई कि इस तरह की बहुत सी मिसालें मिलेंगी और आप उसको तो रद्दुल मुख्तार के अंदर देख सकते हैं। रद्दुल मुख्तार की खुसूसियत भी सामने आ गई कि उसमें अल्लामा शामी क्योंकि पुरानी किताबों से मुराजात करते हैं और फिर असली इबारतों को नकल कर देते हैं, इस वजह से वो किताब बड़ी मुफीद है। अब फिर अपने असल मौजू पर आते हैं। कहते हैं फ़इदा नज़र क़लीलुल इत्तिलाई व रअल मसअलत मज़कूरतन फ़ी किताबिन अव अक्तर यज़ुन्नु अन्न हाज़ा हुवल मज़हब व युफ़्ती बिही व यक़ूल, चुनांचे जब कम इल्म आदमी किताबों में नजर दौड़ाता है और मसले को किसी एक किताब में या 2-4 किताबों में लिखा हुआ देखता है तो वो ये समझता है कि यही मजहब का असली कौल है। यज़ुन्नु अन्न हाज़ा हुवल मज़हब, वो समझता है कि असली मजहब यही है। व युफ्ती बिही, और उसी कौल के मुताबिक फतवा दे देता है। व यक़ूल, और ये कहता है इन हादिहिल कुतुब लिल मुतअख़्खिरीन अल्लज़ीना तलऊ अला कुतुबि मन क़ब्लहुम, कि ये जो किताबें हैं जो बाद में लिखी गई हैं ये उन मुतअख़्खिरीन की किताबें हैं जो अपने पहले की किताबों पर मुत्तला थे। पहले की किताबों में क्या क्या मबाहिस थे, क्या अक़वाल थे, सब ये जानते थे। वहर्ररू फ़ीहा मा अलैहिल अमल, और इन मुतअख़्खिरीन ने बाद की किताबों में वही अक़वाल नकल किए हैं जिन पर अमल होना चाहिए। वलम यद्री अन्न ज़ालिका अग़लबिय्युन, हालांकि उसे ये नहीं मालूम कि ये बात अक्सरी है, ये बात अगलबी है। व अन्नहु यक़उ मिनहुम खिलाफुहु, और इन मुतअख़्खिरीन से इसके खिलाफ भी बातें वाक़े हुई हैं। कमा सतरनाहु लक, जैसा कि 4 मिसालें मैंने आज ही आपको पेश कर दी हैं कि इन 4 मिसालों के अंदर देखिए कि हमारे फ़ुक़हा ने जो मुतअख़्खिरीन में से थे उन्होंने गलती की है।
تو یہ تو اکثری بات ہے کہ ہمارے فقہا متقدمین کے تمام علوم پر اور ان کی تفصیلات پر، ان کے مسائل و دلائل پر واقف تھے اور صحیح ترین اقوال ہی نقل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ایسے نہیں کہ سارا کا سارا صحیح نقل کیا ہے۔ اس لیے مفتی کو چاہیے کہ کم علمی کا ثبوت نہ دے، بلکہ کیا ہے وسیع النظری کا ثبوت دے، تمام کتابوں سے مراجعات کرے، دیکھے، اس کے بعد جا کے مسئلے کو لکھے۔ ٹھیک ہے، تو بڑی اہم بات لکھی ہے کہ یہ چیز اکثری ہے۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فقہا نے تمام ذخیرے پر نظر رکھا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ان سے کہیں چوک نہیں ہوئی ہے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، چوک ہوئی ہے، مفتی کو چاہیے کہ اس میں بیدار مغزی کا ثبوت دے۔ کہتے ہیں اپنے ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، سنیے ان کا واقعہ کیا ہے۔ کہتے ہیں وقد كنت مرة افتيت بمسألة في الوقف موافقا لما هو المستور في عامة الكتب۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے وقف کے ایک مسئلے میں فتویٰ دیا، وقف کے ایک مسئلے میں میں نے فتویٰ دیا، موافقا لما هو المستور في عامة الكتب، اس مسئلے کے مطابق جو عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عام کتابوں میں جو مسئلہ لکھا تھا اس کے مطابق میں نے مسئلے کا فتویٰ دیا۔ وقد اشتبہ فيها الامر على الشيخ علاء الدين الحسكفي عمدة المتاخرین، حالانکہ اس مسئلے میں معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا شیخ علاء الدین حسکفی کے اوپر، جو عمدۃ المتاخرین ہیں۔ عمدۃ المتاخرین ایک لقب ہے، تو علامہ حسکفی کو اس معاملے میں تھوڑا اشتباہ ہو گیا تھا۔ فذكرها في در المختار على خلاف الصواب، چنانچہ علامہ حسکفی نے در مختار میں درست بات کے خلاف لکھ دیا تھا، یعنی جو عام کتابوں میں تھا اس سے ہٹ کر انہوں نے لکھ دیا۔ اب ہوا کیا، میں نے تو عام کتابوں میں لکھے مطابق لکھا، در مختار کے مطابق میں نے لکھا نہیں، کیونکہ در مختار میں والے تو الگ ہی بات لکھی تھی، ہٹ کر لکھی تھی، ان کو اشتباہ ہو گیا تھا۔ اب ہوا کیا، فوقع جوابی الذی افتیت به بیدی جماعت مفتی البلاد، میرا یہ جواب جو میں نے لکھا تھا عام کتابوں کے مطابق، یہ جواب ہمارے علاقے کے کچھ مفتیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب مفتی لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ تو تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں ہو جائے غلطی کسی سے۔ کہتے فوقع جوابی، میرا یہ جواب ہمارے علاقے کے کچھ مفتیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ کتبوا فی ظہرہ بخلاف ما افتیت بہ، ان لوگوں نے اپنے پورے دل کی بھڑاس اسی پہ نکال لیا۔ کتبوا فی ظہرہ، ان لوگوں نے اسی فتوے کی پشت پہ، یعنی جس پر ہمارا فتویٰ لکھا تھا اس کے پیچھے جائے، بیک سائڈ میں، اسی کی پشت پہ لکھ دیا بخلاف ما افتیت، اس کے خلاف جو میں نے فتویٰ دیا تھا، ہمارے فتوے کے خلاف اسی فتوے کی پشت پر کیا ہے، دوسرا فتویٰ لکھ دیا، ہمارے الٹا لکھ دیا۔ موافقین لما وقع فی الدر المختار، اس قول کے موافق جو در مختار میں آیا تھا۔ سمجھ رہے کھیل؟ ارے کہانی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ در مختار کے مطابق ان لوگوں نے فتویٰ ہمارے فتوے کے پیچھے لکھ دیا، اور اتنا ہی نہیں لکھا، کمال کر دیا، کہتے ہیں بعض ہؤلاء المفتین، ان بعض مفتی نے تو یہ بھی بعض اضافہ کر دیا، ان هذا الذي في العلائی هو الذي علیہ العمل، کہ یہ مسئلہ جو علائی کے اندر لکھا ہوا ہے، علائی سے مراد وہی علامہ علاء الدین حسکفی کتاب در مختار ہے، کہ علامہ علاء الدین کی کتاب میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ مسئلہ جس پر آج کے زمانے میں عمل ہے، لأنه عمدۃ المتأخرین، کیونکہ وہ متأخرین میں سب سے عمدہ ہیں، وَأَنَّهُ إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ خِلَافُ لَا نَقْبَلُهُ مِنْكُمْ، اور اگر آپ کے پاس علامہ حسکفی کے خلاف کوئی قول موجود ہے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے ہیں، یہ بھی لکھ دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا کہتے ہیں، کریلا نیم چڑھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کریلا نیم چڑھا، ایک تو غلط فتویٰ لکھا، حسکفی نے خود غلطی کر رکھی تھی، اب حسکفی کی غلطی کے مطابق انہوں نے خود فتویٰ لکھا، اور اس پہ یہ بھی لکھ دیا کہ یہ اسی پر عمل ہونا چاہیے، وہ عمدۃ المتاخرین ہیں، اور اس کے خلاف اگر کوئی بات ملتی ہے تو ہم اس کو قبول بھی نہیں کریں گے، یہ لکھ دیا صاحب۔ اب علامہ شامی کو غصہ آ رہا ہے، کہہ رہا بھئی ان کے فتوے کی بے حرمتی اس طرح کرو گے کہ انہی کے فتوے کی پشت میں لکھو گے، انہی کے خلاف لکھو گے، وہ بھی غلط فتویٰ لکھو گے، اور پھر اس طرح کی بات لکھو گے۔ لکھتے فانظر الی ھذا الجہل العظیم، اس علامہ وقت کو دیکھیے۔ جہل کا سب سے بہترین ترجمہ علامہ سے کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فانظر الی ھذا الجہل العظیم، اس انجینئر مرزا علی کو دیکھیے، والتہور فی الاحکام الشرعیہ، اور احکام شرعیہ میں اس کی ڈھٹائی کو دیکھیے۔ تہور، ڈھٹائی، ڈھیٹ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، کہتے ہیں اس جہل عظیم کو ملاحظہ فرمائیے، اور احکام شرعیہ میں اس کی جسارت ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ والاقدام علی الفتیہ بدون علم و بدون مراجعۃ،
اور فتویٰ پر اس کے اقدام کو دیکھیے بغیر علم کے اور بغیر کتابوں کو دیکھے ہوئے، بغیر مراجعات اور بغیر کتابوں کے دیکھے ہوئے اس کی پیش قدمی دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے۔ وَلَيْتَ هَذَا الْقَائِلِ راجع حاشیۃ العلامۃ الشیخ ابراہیم الحلبی الدر المختار، کاش کی یہ فتویٰ دینے والا، کاش کی یہ بات کہنے والا کہ ان هذا الذي في العلاء هو الذي عليه العمل لانه عمدة المتاخرين وانه ان كان عندكم خلاف لا نقبل منكم، اتنی جو لمبی تقریر کی ہے یہ بات کہنے والا راجع حاشیۃ العلامۃ الشیخ ابراہیم حلبی، کاش اس نے علامہ ابراہیم حلبی کے حاشیے ہی سے مراجعات کر لی ہوتی جو کہ در مختار میں خود موجود ہے، در مختار میں خود وہ حاشیہ موجود ہے، اسی کے اندر دیکھ لیا ہوتا۔ فَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَيْهِ، اس لیے کہ در مختار سے سب سے قریب ترین جو کتاب یہ حاشیہ بھائی تو نیچے ہی موجود ہے نا، دوسری کتاب اٹھانے جاؤ گے ڈھونڈنے جاؤ گے یہ تو نیچے ہی موجود ہے، اس لیے در مختار سب سے قریب عبارت تھی۔ فقد نبہ فیہا، تو علامہ شیخ ابراہیم حلبی نے اس کے حاشیے میں متنبہ کیا ہے علی ان ما وقع للعلائی خطأ فی التعبیر، کہ علامہ علاء الدین حسکفی سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہے، تو وہ کم سے کم حاشیہ ہی دیکھ لیا ہوتا، نہ حاشیہ دیکھا نہ بین سطور دیکھا نہ شرح دیکھا، دے دیا دھن سے فتویٰ اٹھا کے سمجھ رہے ہیں، اٹھا کے دھن سے فتویٰ دے دیا، تو اتنے بڑے بڑے علامہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں صاحب۔ تو یہ اس طرح کے لوگ فتویٰ دیں گے، اس لیے کہا کہ کتابوں کے مراجعات کے بعد فتویٰ دینا چاہیے، یہ نہیں کہ دیکھا فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ اور سنیے ابھی بات ختم ہوا، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ لابد من التفقه لدى استاذ ماہر، کسی ماہر استاذ کے بعد تمرین فتاویٰ کرنا ضروری ہے، سمجھ رہے آن لائن والوں، ایسا نہیں کہ آن لائن کو اتنا محال کے لو، تمرین فتاویٰ بھیجو گے تبھی فائدہ ہوگا۔ وقد رأيت في فتاوى العلامة ابن حجر، میں نے علامہ ابن حجر مکی کے فتاویٰ میں لکھا دیکھا ہے، سئل فی شخص یقرأ ویطالع فی الکتب الفقہیہ بنفسہ، لگتا ہے کہ انجینئر مرزا علی کے جیسے لوگ پہلے زمانے میں پیدا ہوتے تھے، کوئی نئے آدمی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، اس طرح کے لوگ کوئی نئے نہیں پیدا ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس زمانے کے اندر بھی لوگ پیدا ہوئے اس طریقے کے، تو ابھی ابن حجر مکی کے زمانے کے لوگ، 7ویں 8ویں زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ علامہ ابن حجر مکی کے فتاویٰ میں نے لکھا دیکھا ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا ان سے، یقرأ، جو جناب والا پڑھتے ہیں، وَيُطَالِعُ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ بِنَفْسِهِ، اور فقہی کتابوں کا خود سے مطالعہ فرماتے ہیں، کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور فقہی کتابوں کا خود سے مطالعہ فرماتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ، اور جناب والا کا کوئی استاذ بھی نہیں ہے، خود اپنے کو علامہ بنے ہوئے ہیں، ان کا کوئی استاد نہیں ہے، وَيُفْتِي، اور کام کیا کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ وَيُفْتِي، فتویٰ بھی دیتا ہے، وَيَعْتَمِدُ عَلَى مُطَالَعَتِ فِي الْكُتُبِ، اور مطالعے میں اپنے مطالعے کتب کے سلسلے میں اپنے مطالعے پر اعتماد بھی کرتا ہے۔ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا، تو سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے یا نہیں، سمجھ رہے ہیں، سوال کیا گیا کہ ایک آدمی ہمارے ہاں ایسا ہے جھیلم کا رہنے والا ہے جو خود مطالعہ فرماتا ہے، خود کتابوں کو دیکھتا ہے، اس کا کوئی استاد نہیں، ہاں صرف ایک استاد ہے یا زیادہ سے زیادہ 2 استاد ہیں، ایک استاد علامہ گوگل، دوسرا علامہ یوٹیوب سمجھ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے 2 استاد ہوتے ہیں، ایک کیا ہے علامہ گوگل اور دوسرے شیخ وقت یوٹیوب، تو اور وہ فتویٰ بھی دیتا ہے اور اپنے مطالعے کتب پر اعتماد کرتا ہے، تو کیا ایسے آدمی کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں مرزا علی برابر جو فٹ آ رہی ہے اس لیے اس کی مثالیں ذہن میں آئی۔ فاجاب بقوله، تو علامہ ابن حجر مکی کی بات سماعت فرمائے، انہوں نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا، لا يجوز له الافتاء بوجه من الوجوه، کسی بھی صورت اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، کسی بھی صورتوں میں سے کوئی بھی صورت میں، مطلب کسی بھی صورت اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، لأنه عامی جاہل، کیونکہ وہ شخص عامی ہے اور بہت بڑا علامہ ہے، لأنه عامی جاہل، کیونکہ وہ عامی ہے اور بہت بڑا علامہ ہے،
لا یدری ما یقول، اسے خود نہیں پتا کہ وہ بک کیا رہا ہے. لا یدری ما یقول، اسے خود نہیں معلوم کہ وہ کیا بک رہا ہے. لا یدری ما یقول، اسے نہیں پتا کہ وہ خود کیا بک رہا ہے. بل الذی یاخذ العلم عن المشایخ المعتبرین، بلکہ وہ شخص جس نے معتبر مشائخ سے علم حاصل کیا ہو. لا يجوز له ان يفتي من کتاب ولا من کتابین، اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ ایک یا دو کتابیں دیکھ کر فتویٰ دے دے، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. جس نے معتبر مشائخ سے علم حاصل کیا ہو وہ چاہے کہ ایک کتاب دو کتاب دے کے فتویٰ دے، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. بل قال النووی رحمہ اللہ تعالی، بلکہ علامہ نبوی نے تو فرمایا ہے ولا من عشرہ، 10 کتابوں سے دیکھ کر بھی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. فإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 اور 20 لوگ بھی میں سے تمام کے تمام مذہب کے کسی ضعیف قول پر بھروسہ کر لیتے ہیں. فلا يجوز تقلیدهم فيها، چنانچہ ان کی تقلید جائز نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف فقہ حنفی میں غلطی نہیں ہوئی ہے کہ ایک نے غلطی کی کئی لوگ کرتے چلے گئے. علامہ نبوی فرمایا کہ ہمارے بھی ایسا ہوتا ہے. امام نبوی تو امام شافعی کے ماننے والے ہیں، تو معلوم ہو کہ شوافی کے یہاں بھی اس طرح کے قابل لوگ موجود ہیں کہ ایک غلطی کرتا ہے اور 10 اس کو نقل کرتے چلے جاتے ہیں. تو دیکھیے اس کے اندر بات معلوم ہوئی دو باتیں. ایک تو یہ کہ اپنے ذاتی مطالعے پر انحصار کر کے، ذاتی مطالعے کو پر بھروسہ کر کے آدمی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے اور اس کو نہیں کر سکتا ہے. ایک محترمہ ہے آج کل فیس بک پہ، ان کا نام نہیں لینا، سمجھتا ممبئی کی ہیں، وہ پڑھتی ہے ڈاکٹری، فتویٰ دیتی ہیں. وہ بھی ڈاکٹری پڑھنے والی لڑکی فتویٰ دے رہی ہے. اس کے فیس بک فائل کل میں نے دیکھا تو 10 فتویٰ اس نے دے رکھے ہیں. اور اس فتویٰ کی تحقیق کرو تو معلوم ہو کہ کاپی پیسٹ ہے. ہاشمی صاحب نہیں ہے وہ، تو اکبر ہاشمی اس دور کا اکبر سمجھ رہے ہیں، اکبر ہاشمی اس دور کا اکبر. اب آگے دیکھیے، آگے دیکھیے کیا ہے. ہاں، تو قد یعتمدون کل ملا مقالۃ ضعیفۃ المذہب، کبھی یہ سب کے سب کیا ہے کسی ضعیف قول پر اعتماد کر لیتے ہیں. فلا يجوز تقلیدهم فیہا، چنانچہ ان کی تقلید جائز نہیں ہے. بخلاف الماہر الذی اخذ العلم عن اہلہ، برخلاف ماہر شخص کے جس نے اہل علم سے علم حاصل کیا ہو. وصارت له فیہ ملکۃ النفسانیہ، اور اس کو فقہ و فتاوی کے معاملے میں فطری ذوق پیدا ہو گیا ہو. ملکۃ النفسانیہ، فطری ذوق پیدا ہو گیا ہو. فإنه يميز الصحيح من غيره، تو ایسا شخص اس بات کا اہل ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور غیر صحیح میں تمیز کر سکتا ہے. ويعلم المسائل، اور مسائل کو صحیح طریقے سے جان سکتا ہے. وما يتعلق بها، اور اس کے جو متعلقات ہیں، مسائل اور اس کے متعلقات کو جان سکتا ہے. على الوجه المعتد به، قابل اعتماد طریقے پر. على الوجه المعتد به کا ترجمہ لکھ لیجئے، قابل اعتماد طریقے سے مسائل کو جان سکتا ہے. فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ، تو ایسا ہی شخص لوگوں کو فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے. وَيَصْلُحُ أَن يَكُونَ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور ایسا شخص اس بات کے لائق ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطے کا کام کرے. جو مفتی ہوتا ہے وہ اللہ اور بندوں کے درمیان وہ واسطہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے احکام کو بندوں تک فتوے کے ذریعے سے پہنچاتا ہے. تو ایسا ہی شخص جو ماہر ہو، جس کے اندر فطری صلاحیت پیدا ہو گئی ہو، تو وہ شخص فتوے کا کام کرے. آف لائن مفتی بنانے اور آن لائن مفتی بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فارغ ہوئے مختلف تک جا کے بیٹھ گئے. 10 سال 20 سال آپ جب کام کریں گے، کسی کی نگرانی میں کام کریں گے، مستقل لکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، تب جا کر آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی، تب جا کر آپ مفتی ہونے کا کام کر سکتے ہیں، اور تب آپ کا فتویٰ مقبول ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی آف لائن پڑھائے چاہے آن لائن پڑھائے، کوئی مفتی بناتا نہیں ہے. بس یہ کہ اس کو ایک ذوق دے دیتا ہے، مراجعات کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اصولوں سے واقفیت ہو جاتی ہے، منہج معلوم ہو جاتا ہے، مضان مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے. باقی کوئی مفتی کسی کو نہ بناتا ہے نہ کوئی بن پاتا ہے. اس کے لیے تو 10 سال آپ کو آپ کے اپنے آنکھ کی روشنی ختم کرنی ہوگی، اپنے جسم کو بھلانا ہوگا، ذہن و دماغ کو لگانا ہوگا، تب جا کے حاصل ہوگا. وَأَمَّا غَيْرُهُ أي غیر الماہر، جہاں تک غیر ماہر کی بات ہے
فَيَلْزَمُهُ إِذَا تَصَوَّرَ هَذَا الْمَنْصَبَ الشَّرِيفَ التَّعْذِيرُ الْبَلِيغ۔ تو جو غیر ماہر ہے، جو فقہ و فتاویٰ کا ماہر نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اس عظیم منصب پر زبردستی فائز ہوتا ہے، تصورہ کود پھاند کر پہنچتا ہے، کود پھاند کر پہنچتا ہے، تو ضروری ہے التعذیر البلیغ کہ اس کی زبردست تعزیر کی جائے، اس کوڑے لگائے جائیں، والزجر الشدید، اور زبردست قسم کی اس کو ڈانٹ پلائی جائے، الزاجر ذالک لامثال عن هذا الامر القبیح، جو اس جیسے دیگر لوگوں کے لیے کیا ہے، عبرت کا سامان ہو، اس طرح کے قبیح معاملات میں جو بہت سے مفاسد کی جانب لے کر جاتا ہے، جس کی کوئی حد نہیں، اس کو گناہ نہیں جا سکتا ہے، الذی یؤدی الی مفاسد، جو ایسے مفاسد کی جانب لے کے جاتا ہے، ادی الی کے معنی لے جانا، جو ایسے مفاسد کی جانب لے جاتا ہے، لا تحصی، جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکل کر آیا کہ غیر ماہر کے لیے فتویٰ نویسی کا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ زبردستی اس قسم کا کام کرتا ہے تو اس کو یا تو جیل میں بند کر دیا جائے، یا کیا نام اس کو کوڑے لگایا جائیں، اور اس طرح لگائے جائیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ سامان عبرت بن جائے۔ 4-5 لائنیں اور بچے وہ بھی پڑھ لیجئے۔ انجینئر کو کوڑے نہیں لگانے چاہیے، اس کو ارطغرل کی تلوار چاہیے۔ وجوب الافتاء بظاہر الروایہ، ظاہر الروایہ پر فتویٰ دینا واجب ہے۔ وقولی، اور میرا قول جو شعر کے اندر آیا تھا، او کان ظاہر الروایہ، یا ظاہر الروایہ ہو تو اس پر فتویٰ دے، آیا تھا نا شعر کے اندر یہ جملہ، او کان ظاہر الروایہ، کہ وہ ظاہر الروایہ ہو، معنی ہو، اس کا مطلب یہ ہے انما کان من المسائل فی الکتب التي رویت عن محمد بن الحسن روایت ظاہرہ یفتی به، کہ وہ مسائل جو ان کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، جو ان کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، جو کتابیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں، روایتاً ظاہرتاً، مشہور روایت کے طور پر، جو مشہور روایت کے طور پر امام محمد سے مروی ہیں، ان مسائل پر یفتی بھی آدمی فتویٰ دے۔ اب یہ ظاہر روایت کی پوری تفصیل کل سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ اگلا شعر ہے نا، وَكُتُبُ ظاہر روایات اتت ستا وبالاصول ایضا سمیت صنفها محمد الشیبانی حرر فیہ المذہب النعمانی، یہ پوری تفصیل کل آ رہی ہے ظاہر روایہ کی، تو بہت پریشان نہ ہوں۔ تو وہ کتابیں جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں ظاہر روایت کے طور پر، اس کے پائی فتویٰ دے۔ وَإِن لَمْ يُصَرِّحُوا بِتَصْحِيحِ، اگرچہ بعد کے فقہاء نے اس کے صحیح ہونے کی تصریح نہ کی ہو، نعم، ہاں، لو صححوا روایت اخری من غیر کتب ظاہر روایہ، اگر بعد کے لوگوں نے ظاہر روایہ کے علاوہ کسی دوسری روایت کی تصحیح کر دی ہو، یتبع ما صححوه، تو پھر جس کی تصحیح کی ہے اسی کا اتباع کیا جائے گا۔ قال العلامة الترسوسی فی انفع الوسائل فی مسألۃ کفارۃ الی شہر، علامہ ترسوسی نے انفع الوسائل میں جو ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں مسألۃ الکفالۃ الی شہر میں فرمایا، ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 مہینے کے لیے کفالت لیتا ہے، کسی کا کفیل بنتا ہے، تو درست ہوگا کہ نہیں؟ تو علامہ ترطوسی نے اس مسئلے کو بیان کیا انفع الوسائل کے اندر، تو اس مسئلے کے ذیل میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ان القاضی المقلد لا يجوز له ان يحكم الا بما هو ظاہر الروایہ، کہ قاضی مقلد یعنی جو مجتہد نہ ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے مگر ظاہر روایہ کے مطابق، یعنی اس کو ظاہر روایہ کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے، لا بالروایت الشاذہ، شاذ روایت کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، الا ان ينص على ان الفتوى علیہا، الا یہ کہ بعد کے لوگوں نے صراحت کر دی ہو کہ فتویٰ شاذ روایت پر ہے یا ضعیف قول پر ہے، تو الگ بات ہے، ورنہ وہ کوشش یہی کرے گا کہ وہ ظاہر روایہ پر فتویٰ دے گا، اور ظاہر روایہ کیا ہے اس کی تفصیل کل کے درس میں آ رہی ہے۔ تو یہاں تک جو تفصیل آئی اس کے اندر بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کو تحقیقی کام کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کئی کتابوں کے حوالے سے دیکھ کر متقدمین متاخرین کو پڑھ کے پھر آدمی فتویٰ دے تاکہ اس کا فتویٰ صحیح ہو۔ اور کم علم آدمی جو اپنے مطالعے پر بھروسہ کرے، اپنے علم پر بھروسہ کرے، اس نے اپنے زمانے کے اہل علم سے، فقہا سے اور ماہرین سے پڑھا نہ ہو، تو اس کے لیے فتویٰ دینا، فتویٰ نویسی کرنا درست نہیں ہے۔ فتویٰ نویسی کا وہی کام کرے، اللہ بندوں کے درمیان واسطہ وہی شخص بنے جس کے اندر اس کی صلاحیت موجود ہو، صلاحیت اس معنی کر کے ہو کہ اس نے اہل علم سے پڑھا ہو، اور اس کے اندر ایک فطری ذوق پیدا ہو گیا، پھر کس فطری صلاحیت پیدا ہو گئی ہو
کہ عرف کو سمجھتا ہو، حالات کو سمجھتا ہو، زمانے سے واقف ہو، نصوص شریعت کا فہم رکھتا ہو، عربی زبان سے واقف ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزیں کرے۔ معلوم ہے کہ چیزیں آدمی جانتا ہی نہیں ہے اور فتویٰ دینا شروع کر دیا تو وہی مسائل پیدا ہوں گے جو ہر زمانے میں فطرے کا ذریعہ بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ